پاکستان کے عام انتخابات میں حصہ لینے والوں میں ملک کے روایتی اور بااثر سیاسی گھرانوں کی چھاپ ہمیشہ سے ہی بہت نمایاں رہی ہے۔ اب ایک امیدوار کے طور پر ان انتہائی مہنگے انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے عام نظریاتی ورکروں کے لیے انتخابی سیاست میں آگے آنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آمدہ الیکشن میں بھی ایک بار پھر تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے متعدد انتخابی حلقوں میں بااثر خاندانوں کے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں، جس کے بعد انتہائی مہنگی انتخابی مہم کی وجہ سے ایک عام سیاسی کارکن کے لیے الیکشن لڑنا ناممکن ہو گیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس مرتبہ بھی بیشتر بڑی سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے رشتہ داروں یا انتہائی مالدار افراد کو پارٹی کارکنوں پر ترجیح دی ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ روایتی گھرانوں کے افراد کے جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچنے سے عام آدمی کی فلاح کے لیے کوئی بڑی اور بنیادی تبدیلی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان کی انتخابی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی مقصود ایوان کے مطابق موجودہ انتخابی امیدواروں کی فہرست میں موروثی سیاست کی مثالیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ صرف لاہور کو دیکھ لیں، یہاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شہباز شریف قصور سے اور نواز شریف مانسہرہ سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مریم بھی کئی حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ آپ بھی شیر علی فیصل آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر صرف ایک فیملی 10 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑے گی تو غریب کارکن کی باری کب آئے گی؟ ایک رپورٹ کے مطابق صرف مسلم لیگ نون نے پنجاب میں قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے جن امیدواروں کا اعلان کیا ہے، ان میں کوئی 3 درجن کے قریب امیدوار ایسے ہیں جو انتہائی قریبی خونی رشتے رکھتے ہیں۔ مقصود ایوان کے بقول یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ آصف علی زرداری نواب شاہ کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے اور ان کے بیٹے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ اور لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ آصف زرداری کی بہن نواب شاہ اور فریال تالپور لاڑکانہ سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار ہیں۔ فریال تالپور کے شوہر میر منور تالپور میرپور خاص میں قومی اسمبلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ادھر جنوبی پنجاب میں دریشک فیملی نے اپنے 3 بچوں کو الیکشن میں اتارا ہے، جبکہ مزاری خاندان کے 4 افراد بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈی جی خان میں اویس لغاری اور ان کے صاحبزادے الیکشن میں ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی اپنی بیٹی مہربانو اور بیٹے زین قریشی کو الیکشن لڑوا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے بیٹے بھی میدان میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان نے اپنے علاوہ اپنے 2 بیٹوں کو الیکشن میں اتارا ہے۔ گجرات کی چودھری فیملی بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انتخابات میں شریک ہے۔ چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے چودھری مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر پرویز الہی کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اسی طرح سندھ میں گھوٹکی کا مہر خاندان، ٹھٹا کی شہرازی فیملی، سکھر میں خورشید شاہ کا خاندان، خیرپور سے قائم علی شاہ کا خاندان، بدین سے ذوالفقار مرزا کا خاندان، بہاولپور سے طارق بشیر چیمہ اور قصور کے رانا خاندان نے بھی اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو انتخابی میدان میں اتارا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کے مطابق پاکستان جیسے ممالک جہاں ریاست لوگوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہاں لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی بااثر شخص کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی سے موروثی سیاست پروان چڑھتی ہے۔ ان کے خیال میں جب تک پاکستان کے معاشرے میں جمہوری کلچر نہیں آتا اور جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوری اقدار کو پروان نہیں چڑھاتی، اس وقت تک سیاسی فیصلے بھی پارٹی سربراہوں کی پسند ناپسند سے ہی ہوں گے۔ دوسری جانب سینئر صحافی سجاد انور کے مطابق بااثر روایتی خاندانوں میں بھی اب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جن خاندانوں نے اپنی سیاست کو انسٹیٹیوشنلائز یا ادارہ جاتی کر لیا ہے وہ عوام میں باقی ہیں، جیسے بھٹو فیملی، شریف فیملی، ولی خان فیملی، اچکزئی فیملی اور مینگل فیملی وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا شاہ احمد نورانی، غلام مصطفیٰ جتوئی، سومرو اور ٹوانا فیملیوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ان کا پاکستانی سیاست میں اثر کافی کم ہو گیا ہے۔ اب سیاسی جماعتیں اور ان کی سرگرمیاں بڑی حد تک شخصیت پرستی کے گرد گھومتی ہیں۔ یہاں لیڈر کی پسند ناپسند چلتی ہے، اس لیے رشتہ دار اور سرمایہ فراہم کرنے والے بااثر لوگ ہی اوپر آتے ہیں۔ نعرہ لگانے والا نظریاتی کارکن بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔